بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 22 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب، ایک اہم ترین معاملہ چل رہا ہے اور وہ ہے فیٹف کا، کہ پاکستان کا نام انڈیا اور اس کے ہواریوں کی اور پاکستان کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، سازش بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے، اور یہ 2018 سے کوشش ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان کے دوست ممالک کی کوشش ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل آئے، اور اگر گرے لسٹ سے فوری طور پر نکلنا ممکن نہیں تو وہ بلیک لسٹ میں نہ جائے۔ اور اب تک کے جو اجلاس چل رہے ہیں اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں فیٹف کیا سوچ رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے کریں گے۔ جو رپورٹ اب تک سبمٹ کی گئی ہے اور جو زیر بحث ہے، کیونکہ آج دوسرا دن ہے، 21 اکتوبر کو پہلا دن، 22 اکتوبر اور 23 اکتوبر، یہ 3 دن تک اجلاس چل رہے ہیں، آج دوسرا دن ہے۔ جو پاکستان کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی اور سب کمیٹی نے مین اجلاس میں رکھی، اس کے مطابق پاکستان نے جو اقدامات کیے ان کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ تسلی بخش قرار دیا گیا ہے اس سینس میں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فیٹف ہے کیا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اس کو کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ مختلف ملکوں کی جو اکانومی ہے اور جو مالیاتی نظام ہے اس کو مانیٹر کرنا، اور خاص طور پہ یہ دیکھنا کہ کہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی، اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تفصیلات آ جا رہی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، کیا یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے گروپس جو ہیں، جنگجو گروپس ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بینکوں کا جو مالیاتی نظام ہے اس میں کتنی شفافیت ہے، بلیک منی تو نہیں آ رہی، ڈرگس کی منی تو نہیں آ رہی، اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 27 نکات میں سے جناب 14 نکات پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ فیٹف کی 40 میں سے 10 تجاویز پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ موسٹلی ہم عمل کر چکے ہیں پاکستان، اور اس کے لیے 16 ستمبر کا جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اس میں ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ منظور کیا گیا تھا، اور اس میں 15 قوانین میں ترامیم کی گئی تھیں جناب، اور اس کے بارے میں بھی یہ ایکٹ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اس میں بینکوں کو اور مالیاتی اداروں کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ اکاؤنٹ رکھنے والے ہر فرد کی مکمل چھان بین کر دیں، فائنینشیل سیکٹر میں اپنے کسٹمر کو پہچانے، یعنی کہ ہر کوئی آ جائے اور وداؤٹ اینی آئی ڈی اور کنفرمیشن اور ریفرنس کے آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے بینکوں میں۔ اور دوسرا یہ کہ نہ صرف اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے بلکہ ایک خاص حد سے زیادہ ایک انٹرنل بینکنگ کا سسٹم بن گیا ہے، اسٹیٹ بینک خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، جتنی بھی سارا دن ترسیلات، ٹرانسفرز، اماؤنٹس ہوتی ہیں، ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں، یا چیکس کے ذریعے ریسیو کی جا رہی ہے، یہ جمع کروائے جا رہے ہیں، تو ایک خاص حد سے زیادہ جو بھی رقم جمع کروائی جائے گی یا نکلوائی جائے گی یا ٹرانسفر کروائی جائے گی اس پہ فوراً ریڈ الرٹ آتا ہے جناب۔ پھر وہ بینک اس اماؤنٹ کو اسٹیٹ بینکوں سے پوچھتے ہیں، اور بینکس جو ہیں وہ پھر آگے کسٹمر سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو پاس کیسے آیا اور کس مقصد کے لیے آپ نے ٹرانسفر کیا، وہ ساری ڈیٹیلز اب دینا لازمی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جیسے ہی آپ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ کی کوئی کرتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ فوراً آپ کو بینک مینیجر کا فون آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے کہ جناب یہ رقم جو آپ نے 5-7 ملین بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، پلاٹ بیچا ہے، کاروبار ہے تو کیا ہے، یہ سب کچھ چیزیں اب لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ اور اب اس سے کیا ہوگا، اس سے جو فیک اکاؤنٹ کیس، ایک زرداری فیملی کا اومنی گروپ اور دوسرا شریف فیملی کا جس میں اربوں روپے کی اور شوگر ملز کے نتیجے میں بھی یہ چیزیں آئیں، تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ فوراً ٹریسیبل ہوں گی۔
اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک بینک میں کروڑوں روپے اربوں روپے آیا اور چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے کا سارا سینٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ اب جو بینکوں میں کھاتے ہیں وہ اسٹیٹ کے لیے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے لیے، حکومتی اداروں کے لیے، جن کو ایکسیس ہے ان کے لیے اب وہ راز نہیں ہے، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ تک ایکسیس FBR بھی کر سکتا ہے اور FIA بھی کر سکتا ہے، نیب بھی کر سکتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 میں ترمیم بھی یقینی بنائی گئی ہے۔ اس میں پھر جو کمپنیوں کے مالکان ہیں اپنی اصلیت واضح کریں گے اور بے نامی کمپنیاں بنا کر بے نامی اکاؤنٹ بھی کھولے جا سکیں گے، اور یہ ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں۔ یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے FATF کو، اور پھر FATF کو یہ بھی بتایا گیا کہ 88 افراد پر پابندیوں کا اعلان کیا، اور جن کا تعلق تھا شدت پسند تنظیموں سے تھا، اور ان شدت پسند تنظیموں میں نام نہاد جو ہے وہ دولت اسلامیہ ہے، القاعدہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کی تنظیمیں شامل ہیں۔ اب جو قلعدم تحریک طالبان ہے، اب اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اس کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا۔ اب انڈیا ان کو فائنانس کر رہا ہے، اور کہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہے؟ انڈیا سے کر رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ افغانستان میں ان تمام قلعدم تنظیموں کو جو پاکستان سے بلیک لسٹ ہو کے ان کے جو لیڈر تھے اور ان کے ورکر تھے، جو جنگجو تھے، جو علیحدگی پسند تھے، وہ سارے کے سارے افغانستان میں، کیونکہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہاں پہ ان کو کیپچر کیا ہے انڈیا نے اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے۔ ان کو وہاں پہ ٹرینڈ بھی کیا جا رہا ہے، دولت بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اور اگلی پراکسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے یہ کیا ہے۔ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید جی، وہ بھی فروری میں ان کو سزا ہو گئی، اور ان کے مزید قریب ساتھی تھے، قریب ترین ساتھی، ان کو بھی سزائیں ہوں گی مالی معاونت کے جرم میں۔ ان کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے، تنظیمیں بین ہو گئیں، یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ اب تک جناب ترکی، ملیشیا اور چین کی حمایت نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ سے باہر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے دوست ممالک ہیں جو کہ ہمیں ہر مشکل مدد میں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اب بھارت جو ہے وہ مسلسل کل بھی ڈھول پیٹتا رہا، پرسوں بھی پیٹتا رہا، اور آج بھی ان کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مسلسل ان کا ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں یہ حالات خراب ہیں۔ لیکن یہ بتا دوں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ خراب نہیں ہیں جی، اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آج کا جو سیشن ہے FATF میں دوسرے دن کا، اس میں کم و بیش یہ ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ہے، اور باقی رہتے ہیں 3-4 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہیں کہ جناب آپ یہ جو لشکر طیبہ کے تھے، ان کو آپ سزائیں فوری دیں، تو وہ اس کے لیے پاکستان کا موقع بالکل بڑا واضح ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایگزیکٹو کے کرنے کی، جو ایگزیکٹو نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، جو حکومت کے کرنے کے کر دیے۔ باقی جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، عدالتی نظام ہوتا ہے، اور عدالتی نظام میں وہ باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، فیئر ٹرائل کا حق سب کو حق حاصل ہے، اور پاکستان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب اب معاملہ ہے کورٹس میں، اور عدالتوں میں ایگزیکٹو جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اب عدالتیں، پروسیکیوشن کا کام گورنمنٹ کا ہے، وہ بھرپور کرے گی، اور عدالتوں کا کام ہے سزائیں دینے کا، تو وہ جناب عدالتیں سزائیں دیں گی۔ تو یہ چیز تھی اچھی خبر، اور سازشیں جو ہیں وہ ناکام۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک اور خبر دوں گا انشاءاللہ، اور وہ بہت اچھی خبر ہوگی۔ تو دوسری جو اہم ترین خبر ہے جناب، وہ ہے قراباخ، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور یہ ایک اہم ترین کامیابیاں جو ہیں جی، بہت زیادہ بڑی کامیابیاں، اور وہ آذربائیجان نے حاصل کر لی ہیں، اور آذربائیجان نے باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ ایک اپنی کامیابیوں کی ڈیٹیل دے دی ہے، اور اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات بتا دی، اور آذربائیجان کے صدر نے بھی، اور ان کے وزیر خارجہ نے بھی، اور ان کے وزیر دفاع نے بھی جو کامیابی بتائیں، انہوں نے کہا جناب بے مثال کامیابی حاصل کرنے کے بعد تقریباً 95 دیہات
وہ واپس لے چکے ہیں۔ 3 بڑے شہروں پہ قبضہ کر چکا ہے آذربائیجان، اپنے علاقے واگزار کروا چکا ہے، جبکہ کئی قصبے 8 قصبے بڑے جو ہیں وہ بھی واپس لے چکا ہے۔ اور قراباغ کی باؤنڈری پہ جی اس وقت گھمسان کی لڑائی انہوں نے کہا لڑی جا رہی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ آرمینیا کے تقریباً 750 فوجی جو ہیں، فوجی اور ان کے افسر، فوجی افسران، فوجی اہلکار وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ آذربائیجان نے اب تک آرمینیا کا جی بہت بڑا جو ذخیرہ تھا دفاعی ہتھیاروں کا وہ تباہ کیا ہے، ٹینکس تباہ کر دیے ہیں، توپیں، میزائل جو ایئر سٹرائک کی جا رہی تھی ان کو ناکارہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا چھوڑا ہوا ہتھیار بھی ہمارے کام آ رہا ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ جو آرمینیا کی فوج ہے وہ ہمارے حملوں کا اور ہماری پیش قدمی کا سامنا نہیں کر سکی اور مسلسل پسپائی کی طرف گامزن ہے۔ اور دوسری بات، روس جو ہے اس نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن آذربائیجان ترکی کی مدد سے اور پاکستان کی اس کو مدد حاصل ہے، وہ کس نوعیت کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن پاکستان کا موقف ہے جناب وہ سفارتی مدد ہے، وہ سیاسی مدد ہے اور اخلاقی مدد ہے، اور پاکستان سے اسلحے کا خریدار بھی آذربائیجان آفیشلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا بڑا ملک اسرائیل ہے جہاں سے وہ اسلحہ خریدتا ہے، اور ترکی تیسرا ملک ہے، اور 2 مسلم ممالک اس وقت اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر انتہائی متحرک ہیں، اور انہوں نے جو چیز بتائی وہ یہ ہے۔ اور روس کی جنگ بندی کی درخواست، آذربائیجان کا ایک ہی موقف ہے کہ جناب آرمینیا کی فوج واپس جائے تمام علاقوں سے، جو چند باقی رہ گئے وہاں سے بھی، اور اقوام متحدہ نے جو آذربائیجان کا بین الاقوامی باؤنڈری انٹرنیشنل باؤنڈری جو اس کی ہے اور جو جغرافیائی حدود متعین کی ہوئی ہیں، جس میں قراباغ جو ہے وہ آذربائیجان کا ہے، جب تک وہ نہیں خالی کیے جاتے تب تک اسی طریقے سے گھمسان کی لڑائی ہوتی رہے گی اور یک طرفہ جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ روس کی تمام تر کوششیں ابھی تک بے سود ہیں، ترکی مکمل طور پہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، اور سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ آرمینیا جس قسم کا بھی ہتھیار استعمال کرتا ہے اور جس طرح کا حملہ کرتا ہے، خواہ وہ ایئر سٹرائک کرتا ہے، میزائل سے کرتا ہے، ایئر کرافٹ سے کرتا ہے، ٹینک سے کرتا ہے، جس طرح کا بھی کرتا ہے، آذربائیجان کے پاس خلاف معمول اس سے کہیں زیادہ صلاحیت اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے ریئیکشنری جو ہتھیار ہیں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ جواب دے رہے ہیں، اور آرمینیا کا ہر حملہ پسپا ہو رہا ہے فوجی اعتبار سے۔ اور آرمینیا نے کچھ شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، جس پہ آذربائیجان نے احتجاج بھی کیا ہے، کچھ ویڈیو بھی ریلیز کی ہیں، اور جبکہ آذربائیجان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابھی بھی ہم اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی کسی قسم کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم صرف آرمینیا کے جو فوجی ٹارگٹ ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں اور انہی پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب آرمینیا آذربائیجان کی جنگ کی اپڈیٹ۔ تو بہت بڑی کامیابی، اور بہت بڑی کامیابی اس میں کوئی شبہ نہیں، 95 دیہات، 8 قصبے اور 3 بڑے شہر واپس لینا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو چونکہ وہ ہیں ہی ان کے اور ان پہ قابض ہیں، قراباغ میں علیحدگی پسند، اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے آرمینیا اور ایران اور کچھ اور ملک، فرانس بھی، تو لہٰذا ابھی تک پلڑا بھاری ہے آذربائیجان کا۔